کیا ہم اس دور میں داخل ہو چکے ہیں جہاں صبح کا مومن شام کو کافر ہو جاتا ہے، جہاں امت مسلمہ اربوں میں ہونے کے باوجود سیلاب کے جھاگ کی طرح بے وزن ہو چکی ہے، جہاں غزہ کی سرزمین فتنوں کا طوفان اور دین سے دوری ہمیں قیامت کی دہلیز پر لا کھڑا کرتی ہیں؟ کیا توبہ کا دروازہ بند ہونے کے قریب ہے؟ ان تمام سوالوں کے جواب اور دل دہلا دینے والے حقائق آج کی اس ویڈیو میں سامنے آئیں گے، تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ شاید یہ ہوش میں لانے والی آپ کی آخری دستک ہو۔ معزز دوستو، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ دوستو، قیامت کی بہت بڑی پیشگوئی جو ہماری آنکھوں کے سامنے سچ ثابت ہو رہی ہے اور ہم بے ہوش ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قریب ہے کہ دیگر قومیں تم پر اس طرح ٹوٹ پڑیں جس طرح بھوکے دسترخوان پر کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم اس وقت تعداد میں کم ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ تم اس وقت تعداد میں بہت زیادہ ہوگے، لیکن تم سیلاب کے جھاگ کی طرح بے وزن ہوگے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کے دلوں سے تمہارا رعب نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہن کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی محبت اور موت کا ڈر۔ دوستو، یہ حدیث جو صدیوں پہلے ارشاد ہوئی آج حرف بحرف پوری ہوتی نظر آ رہی ہے۔ خاص طور پر جب ہم غزہ کی سرزمین پر نگاہ ڈالتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ یہ الفاظ صرف کسی کتاب کی زینت نہیں تھے، بلکہ ہماری آنکھوں کے سامنے چلتی پھرتی حقیقت بن چکے ہیں۔ غزہ جو فلسطین کا ایک چھوٹا سا علاقہ ہے، آج دنیا کے مظلوم ترین خطوں میں شمار ہوتا ہے۔ وہ جگہ جو کبھی بچوں کی ہنسی، ماں کی دعاؤں، مسجد کی اذانوں اور ایمان کی روشنی سے جگمگاتی تھی، آج ملبے، آنسوؤں، لاشوں اور خون کے دریا میں ڈوب چکی ہے۔ دشمن کے طیارے آسمانوں سے آگ برساتے ہیں اور زمین پر معصوم بچوں کے جسم بکھر جاتے ہیں۔ اسکول تباہ ہو چکے، ہسپتال راکھ ہو چکے، گھروں کی چھتیں غائب ہو چکی، مگر امت مسلمہ کی خاموشی جوں کی توں برقرار ہے۔ کیا یہ وہی امت ہے کہ جس کے دل میں کبھی غیرت ایمانی ہوتی تھی؟ کیا یہ وہی امت ہے جس کے نام سے دشمنوں کے دل لرزتے تھے؟ آج کیا ہو گیا؟ ہم تعداد میں اربوں ہیں، ہمارے پاس وسائل ہیں، ہم ٹیکنالوجی سے لیس ہیں، مگر پھر بھی دنیا کے سب سے مظلوم لوگوں کی مدد کے قابل نہیں ہیں۔ آج غزہ میں وہی ہو رہا ہے جو حدیث کی پیشگوئیوں میں بیان ہوا۔ دشمن اس امت کو ایسے کھا رہے ہیں جیسے بھوکے روٹی پر ٹوٹتے ہیں، اور ہم صرف تماشائی ہیں۔ کہیں سوشل میڈیا پر پوسٹ لگا دیتے ہیں، کہیں آنکھیں نم کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اور کہیں یہ سوچ کر مطمئن ہو جاتے ہیں کہ اللہ بہتر کرے گا۔ دوستو، آج غزہ کی جلتی ہوئی مٹی ہمیں صرف ظلم کی ایک عام داستان نہیں سناتی، بلکہ یہ ایک ایسی آواز ہے جو قیامت کے قریب ہونے کی گواہی دے رہی ہے۔ جب ہم قرآن اور احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں قیامت کی بے شمار نشانیاں نظر آتی ہیں، اور دل دہل جاتا ہے کہ وہ سب نشانیاں ایک ایک کر کے ہمارے سامنے آ چکی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت سے پہلے جھوٹ عام ہو جائے گا، امانتیں ضائع کر دی جائیں گی، علماء کی قدر نہیں رہے گی، خون بہانا آسان ہو جائے گا، مسجدیں تو ہوں گی مگر ہدایت نہیں ہوگی، اور ظلم اس قدر بڑھ جائے گا کہ انسان اپنے ہی جیسے انسان کو ذبح کرنے میں ذرا برابر بھی نہیں ہچکچائے گا۔ آج غزہ کی گلیوں میں ہم جو کچھ دیکھ رہے ہیں، تو کیا یہ سب ہمیں قیامت کی نشانیوں کی یاد نہیں دلاتا؟ کیا یہ وہی دور نہیں جب ظالم کو ظالم کہنا جرم بن گیا ہے اور مظلوم کو خاموش رہنے پر مجبور کیا جا رہا ہے؟ کیا یہ وہی وقت نہیں جب زمین انصاف کے لیے ترس رہی ہے اور آسمان گواہی دے رہا ہے کہ انسانیت اپنی آخری سانسیں لے رہی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ دین پر قائم رہنا ہاتھ میں انگارہ تھامنے کے برابر ہوگا، اور اگر آج ہم اپنے ارد گرد نظر ڈالیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم اسی آخری دور میں جی رہے ہیں جس کی خبر ہمیں 1400 سال پہلے دے دی گئی تھی۔ قرآن ہمیں بار بار تنبیہ کرتا ہے کہ دنیا ایک کھیل اور تماشا ہے، اصل زندگی تو آخرت کی ہے، لیکن آج کے انسان نے دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ لیا ہے۔ آخرت کا تصور کمزور پڑ چکا ہے، مسجدیں خالی ہوتی جا رہی ہیں، نماز ایک بوجھ بن چکی ہے، اور دین صرف زبانی باتوں تک محدود ہو چکا ہے۔ آخری دور کی سب سے بڑی نشانیوں میں سے ایک علم کا اٹھا لیا جانا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ علم علماء کے اٹھنے سے ختم ہوگا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ علماء حق کی آوازیں دب چکی ہیں یا دبائی جا رہی ہیں۔
सोशल मीडिया पर झूठे गुमराह कुन अफराद को मकबूलियत दी जा रही है और सच बोलने वालों को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। फितने पर फितना बरपा है। हर दिन एक नया झूठ, एक नया फसाद, एक नया धोखा लेकर आता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि कयामत के करीब फितनों का दौर होगा अंधेरी रातों की तरह। इंसान सुबह मोमिन होगा और शाम को काफिर। ये वो वक्त है जब ईमान एक कीमती खजाना बन चुका है और इस पर कायम रहना मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है। आज का नौजवान बेराह रवि का शिकार है। फुहाशी और उरियानी का तूफान हर तरफ फैल चुका है। मीडिया, इंटरनेट और फिल्में ऐसे हथियार बन चुके हैं जिनके जरिए दिलों से हया निकाली जा रही है। खवातीन का लिबास बेहयाई की अलामत बनता जा रहा है। मर्द गैरत से खाली हो चुके हैं और मुआशरा गुनाहों में इस तरह डूबा हुआ है कि गुनाह गुनाह ही नहीं लगता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, एक वक्त आएगा जब जिना आम हो जाएगा और लोग इसे बुरा नहीं समझेंगे। आज यही हो रहा है। लोग नाजायज ताल्लुकात पर फख्र महसूस करते हैं और शादी जैसे पाक रिश्ते को बोझ समझते हैं। रिश्तों में झूठ, फरेब, धोखा और मुफाद परस्ती आम हो चुकी है। माँ बाप की इज्जत खत्म हो रही है। बच्चे माँ बाप पर हाथ उठा रहे हैं और घरों में बेबरकती बढ़ती जा रही है। हदीस में आता है कि बीवी की इताअत और माँ की नाफरमानी कयामत की निशानी है और आज यही सब कुछ हो रहा है। प्यारे साथियों, कयामत की एक और निशानी है अच्छे लोगों का कम हो जाना और बुरों का फैल जाना। आज नेकी करने वाले कम, बुराई को फैलाने वाले ज्यादा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अमानतदार को खयानतकार समझा जाएगा और खयानतकार को मौतबर कहा जाएगा। यही हम आज देख रहे हैं। सच्चे लोग पस मंजर में झूठे नुमाया। सियासत, तिजारत, तालीम, गर्ज के हर शोबे में धोखे और फरेब ने जगह बना ली है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब लोग शराब को मुख्तलिफ नामों से हलाल ना कर लें। आज शराब को सॉफ्ट ड्रिंक, रिलैक्सिंग ड्रिंक और पार्टी कल्चर जैसे खूबसूरत नाम देकर आम कर दिया गया है। नौजवान नस्ल इसे फैशन समझकर पीती है और कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं करता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक मौसीकी आम ना हो जाए, गाने वाली औरतें और नाचने वालियों को इज्जत ना दी जाए। आज यही सब कुछ हो रहा है। जिन्हें कल तक बेहया समझा जाता था, आज वही रोल मॉडल बन चुके हैं। टिकटॉक, रील्स और दीगर ऐप्स ने हर घर में बेहयाई पहुंचा दी है। दीन के नाम पर मजाक, उलमा की तौहीन और कुरान और सुन्नत को पुरानी बातें कहना आम हो चुका है। हदीस में आता है कि कयामत से पहले मुसलमान एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे और एक दूसरे का खून बहाएंगे। आज उम्मत मुस्लिमा तकसीम है, आपस में लड़ रही है, फिरकों में बढ़ चुकी है। दुश्मन को लड़ाने की जरूरत ही नहीं है। हम खुद एक दूसरे के खिलाफ महाज बनाए बैठे हैं। फलस्तीन, गजा, कश्मीर, शाम, हर जगह मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, मगर हम सिर्फ पोस्ट करने, अफसोस करने और खामोश रहने तक महदूद हैं। उम्मत की ये खामोशी कयामत की सबसे बड़ी निशानियों में से है। कुरान कहता है कि जब जमीन जल्जले से हिला दी जाएगी और वो अपने सारे बोझ उगल देगी और इंसान कहेगा कि ये क्या हो रहा है। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हर कोई हमारी इस आवाज में शामिल हो सके। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना और आसपास के लोगों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।